شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی. فَأَكْبَرَ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی. کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نانا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے. اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو بنو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے. اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو. زمانہ آ گیا، تو آج بولا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے. اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں. کندھا بھی بدلتے رہیں. کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے. اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو. اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی. تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہ گیا. آ جا اس غریب رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا. تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا. آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے. جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو. اللہ اکبر. سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ. جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر وہ پوری کائنات تمہارے نام کر دے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہتے تھے کہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لاؤ کہاں ہے، تو ان کے مطالبے پہ فوراً قیامت قائم تو نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا محبوب ان کو کہو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اور جس دن کا وعدہ دیا ہے وہ تم دیکھ لو گے. اور سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. جس دن وہ قائم ہوگی تو پھر کوئی انکار نہیں کرے گا. آج موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. کسی دھرم میں، کسی مذہب میں، کسی عقیدے میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں، کسی طبقہ زندگی میں آپ موت کا انکار نہیں پاتے. موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. لیکن آج موت کا انکار نہیں ہوتا. قیامت کا انکار کرنے والے لوگ بہت سارے جو کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے. آج کل تو بہت سارے مسلمانوں کا انداز بھی یہ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ قولن تو نہیں لیکن جو عملی زندگی ہے وہ اسی بات کی گواہی دے رہی ہے جس طرح سب کچھ یہی دنیا ہو اور آخرت کوئی نہیں ہے. رویہ، انداز، طرز زندگی اور انداز معاشرت اسی کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور اسی بات کی چغلی کھا رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. بابر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ عیش کر لے، زندگی سے لطف اٹھا لے، دوبارہ زندگی نہیں ہے. اور آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. اور یہ سارے قیامت کے انکار کی صورتیں ہیں. لیکن آج اگر کوئی مانتا یا نہیں مانتا، لیکن ایک وقت آئے گا پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا. آج جو قیامت کے قیام پذیر ہونے کی تدہیق کرتا ہے اور دلائل دیتا ہے کہ یہ دن قائم نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہ بھی انکار نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا. جس طرح آج موت کا انکار نہیں ہوتا. تو ارشاد فرمایا جب وہ واقعہ پذیر ہو جائے گی پھر کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا. لیکن قیامت سے قبل کچھ واقعات ہوں گے جس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ وہ قیامت
کے آنے سے قبل اپنے اعمال سے توبہ کر لیں۔ آج تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن قرب قیامت میں سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہو جائے گا، جو ہی غروب ہوگا، غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کے عصر کے وقت پہ آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت سے 40 سال پہلے ہوگا۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی توبہ کرے گا بھی تو قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لیں، موت سے 1 دن پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے بھی توبہ کر لیں، 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، وہ دیکھتا ہے میرا بندہ آخر میری چوکھٹ پہ آ گیا، وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی تھا، اس کی ضروریات زندگی بھی تھی، اس کا توشہ بھی تھا، کھانا پینا بھی تھا، خود بھی سوار تھا۔ چلتے چلتے جنگل میں کسی درخت کے ساتھ اپنا اونٹ باندھ کر کے وہ دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے رکا۔ نیند آئی، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے، اس کے اوپر ہی اس کا سامان ہے، زیادہ سفر ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا کھو جانا گویا زندگی کا کھو جانا ہے۔ اس بات کا ادراک وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے صحراؤں کا سفر کیا ہے۔ ہمارے اگر یہاں اس شہری آبادی میں، ہمارے اس ملک میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ قافلے سے بچھڑ جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ بات اور ہے۔ یہاں انسانی آبادی ہے، اور جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں کئی 100 میل تک کوئی انسانی اور حیوانی آبادی نظر نہیں آتی، تو وہاں سواری کا اور توشہ سفر کا جو ہے وہ ہٹ جانا اور جدا ہو جانا اور گم جانا، یہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ اب اس نے دائیں بائیں بھاگ کر کے دیکھا کہ اونٹ کہیں ملے، لیکن اونٹ نہیں ملا، تو وہ دوبارہ آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا موت کے انتظار میں کہ اب توشہ سفر بھی گیا، سامان سفر بھی گیا، سواری بھی گئی، اور یہاں کوئی انسانی آبادی بھی نہیں ہے، تو اب موت کا انتظار ہے۔ تو وہ موت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کو نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس نے کیا منظر دیکھا کہ اونٹ جو ہے وہ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ماں ساز و سامان کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو اتنی خوشی ہوئی، اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا اس نے یہ تھا اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن فرحت و مسرت سے، وفور خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی، اور اسے خوشی میں ہوش ہی نہ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، یا وہ کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان وفور مسرت کے اندر جو کہنا ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی بات کہہ دیتا ہے، یہ اس کی خوشی کی انتہا کی کیفیت ہے۔ تو اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور جو ہے وہ میں تیرا رب۔ یہ جوش مسرت سے یہ بات اس کے منہ سے نکلی۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے کو کتنی کو خوشی ہوئی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کر کے مالک کی دہلیز پہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری دہلیز پہ آ گیا، یہ توبہ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو اس لیے قیامت سے قبل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن 40 سال قبل توبہ کا دروازہ بند ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر کوئی توبہ کرنا چاہے گا بھی، بلکہ ہر کوئی توبہ کرنا چاہے گا، لیکن پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت بہرحال قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی تو پھر حال یہ ہوگا کہ انسان پکار اٹھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین ہر خبر بتا دے گی
آج زمین کے جس جس گوشے اور ٹکڑے پہ بندہ داد عیش دیتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا ہے، لیکن قیامت کے دن زمین سلطانی گواہ بن جائے گی اور جو کہا ہر شے سامنے آ جائے گی۔ اسی طرح جو نیکی جہاں بھی کی ہے وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ قیامت قائم ہونے سے قبل کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کے وقت کا تعین نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لیکن اتنا بتایا کہ دن جمعۃ المبارک کا ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور شام کے میدان میں میدان محشر لگے گا۔ اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے پہلے تو خوف پیدا ہوگا، پھر خوف بڑھتا جائے گا اور آواز بھی تیز ہوتی جائے گی۔ اس کی تیزی اور ہولناکی ایسی ہوگی کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر شے اڑنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الواقعہ کے اندر پہاڑوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت واقعہ ہوگی، تو فرمایا کہ پھر تم اس طرح ہو جاؤ گے جس طرح کہ روزن سے آنے والی روشنی میں اور دھوپ میں جو باریک باریک ذرے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو اندھیرے کمرے میں کسی جانب سے تھوڑا سا سوراخ ہو، اندر دھوپ آ رہی ہو، تو آپ ایک گوشے اور زاویے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے اڑتے ہوئے ذرات دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو اگر آپ ہاتھ میں پکڑے، مٹھی کھولیں تو کچھ نہیں ہوں گے، ہوتے تو ہیں لیکن باریک اتنے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتے، تو ان کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیٹو، یہ ماؤنٹ ایورسٹ، یہ جو ہے وہ بڑے بڑے عالی نصب پہاڑ اس طرح ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جس طرح روزن کی روشنی کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک اور مہین ذرے ہوتے ہیں، جن کو تم تھامو پکڑو تو تمہارے ہاتھ میں تمہیں دکھائی نہیں دیتے، صرف دھوپ میں دیکھتے ہو۔ تو اس طرح یہ پہاڑ اتنے باریک حصوں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی، ذرا دیکھیے منظر۔ تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے، تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب بندہ اللہ کی حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے، تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ
چھوٹے چھوٹے گناہ پڑتے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے. اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے. تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کی حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو. دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا. اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے. ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے, ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا. سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی. اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا, گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب. اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے. تو حضرت عمر فرمایا نکالو. اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی. جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی, سرکہ بن چکا تھا. تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا, تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ, تم ہاتھ تو پھیلاؤ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی. اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی. تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے. توبہ کرنے والا جب اس کی حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے, اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر. تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا. اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. اس لیے اس نے سامان بھی سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا اس میں کھانا تھا, پینا تھا, دیگر ضروریات کی چیزیں تھی تو وہ بھی نہیں اتارا. کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے. تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے. تا حد نظر نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسانی وجود. تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے. سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے. تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں, لیکن سواری نہیں مل پائی. تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا. اب موت کا انتظار کرنے لگا. چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا, بے چین ہوا, وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے. اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے. تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی. وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا تو یہ تھا کہ
اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آئے گا۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔